بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کے متعلق خصوصیت کے ساتھ قسم اٹھا کر ان کی عزت، عظمت، کرامت کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ بابرکت ایام میں عبادت کی فضیلت عام دنوں سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان ایام میں نفلی عبادت چاہے مالی ہو یا جانی ہو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عام دنوں سے یہ زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے روزوں کے بھی فضائل بیان فرمائے ہیں کہ اگر کوئی شخص ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو اس کو ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح اگر ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے راتوں میں عبادت کرتا ہے تو اسے شب قدر کے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دن کو روزہ رکھے گا تو اسے اس کے بدلے 2 سال کے گناہوں کا جو کفارہ ہے اس کا ہو جاتا ہے، یعنی 1 سال آنے والا اور 1 سال پچھلا کہ جو گناہ صغیرہ اس سے سرزد ہوئے ہیں یا ہوں گے تو یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ان کا کفارہ ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر قانون یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو ظاہر ہے اس شخص کا حق ادا کرنا یا اس سے معافی مانگنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو تو ظاہر ہے اس کا تعلق صرف اللہ ہی سے ہے اور اللہ ہی سے اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بحیثیت مسلمان ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے اور ان کی راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ یہ حاجی کے ساتھ مشابہت کے لیے کہا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک شخص حج پہ تو نہیں جا رہا یا اس کو استطاعت نہیں ہے، لیکن کم سے کم اس کی مشابہت ان حجاج کے ساتھ ہو، کیونکہ حجاج احرام کی حالت میں نہ اپنے بال کاٹ سکتے ہیں نہ اپنے ناخن کاٹنے کی انہیں اجازت ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 خصوصی انعامات امت محمدیہ کو عطا کی ہیں۔ وہ ایسی عبادات ہیں جو عام نہ دنوں میں کی جا سکتی ہیں نہ عام اوقات میں کی جا سکتی ہے۔ جس طرح کہ حج کی عبادت ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقام مقرر کیا ہے، وہ حرم ہو یا منا ہو، مزدلفہ ہو، عرفات ہو، جمرات، یہ جتنے بھی مناسک ہیں وہ خاص دن اور خاص مقام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اس بابرکت مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری اہم عبادت قربانی کی عبادت ہے، یہ بھی ذی الحجہ کے 10، 11 اور 12 تاریخ کو ادا کیا جاتا ہے۔ جو صاحب استطاعت ہوگا تو وہ ان دنوں میں قربانی کرے گا۔ تو یہ خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے کہ عبادت اس دن میں کی جاتی ہے یا ان دنوں میں کی جاتی ہے۔ عام طور پر اگر کوئی قربانی کرے تو اسے وہ سنت ابراہیمی کا ثواب نہیں ملتا۔ ہاں، اللہ کے لیے کسی بھی دن کسی بھی وقت کوئی حلال جانور قربان کر سکتا ہے، ایصال ثواب کے لیے کر سکتا ہے، لیکن یہ خصوصیت کے ساتھ سنت ابراہیمی پر عمل اس مہینے کی خاصیت ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کے برکات اور فضائل نصیب فرمائے اور خصوصی توجہ کے ساتھ ہم ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں ہمیں تسبیح، تحلیل اور تکبیر کے اہتمام کا خصوصیت کے ساتھ ہدایت فرمائی ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے ہم پڑھیں، الحمدللہ کثرت سے پڑھیں، سبحان اللہ کثرت سے پڑھیں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔